عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیں سب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے جہانے لیے تمہارے دیے یہ اکرمیاں تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے مہن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے سباب و چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے حمد و ثنا کے بعد محترم و مکرم حاضرین و سامعین اور اس جلوس کو منعقد کرنے والے تمام جس نے بھی جیسے حصہ لیا وقت مختصر ہے تو میں نام لینے سے قاصر ہوں آج کا ہمارا جو جلوس ہے یہ ہم نہیں کر رہے یہ اللہ رب العزت ہم سے کروا رہا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے جب ارادہ کر لیا جب اللہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون جب اللہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو فرما دیتا ہے ہو جا وہ ہو جاتا ہے بلکہ اللہ کن کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے جب اللہ نے ارادہ کر لیا کہ ورفعنا لک ذکرک اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا جب اللہ نے ارادہ کر لیا تو میں اور آپ ہم خود ذکر نہیں کر رہے بلکہ ہم سے اللہ کروا رہا ہے اور اگر ہم نہ کریں گے تو اللہ رب العزت کے پاس بندوں کی کمی نہیں یہ خوش نصیبی ہم سے چھین کر اللہ کسی اور کو دے دے گا کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کے تو چرچے کروا لے اب کوئی کہے گا یہ جو آیت پڑھی ہے سب پڑھ رہے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو جائے تو انہیں چاہیے خوشیاں منائیں یہ اللہ نے حکم دیا تو سب سے بڑا فضل آقا علیہ السلام کی ذات اور سب سے بڑی رحمت بھی آپ کی ذات تو سب سے زیادہ خوشی اگر منانی چاہیے مومن کو تو کس بات کی منانی چاہیے وہ آقا علیہ السلام کی آمد کی اور ہماری ان سے نسبت ہوئی اللہ نے
اللہ نے ہمیں اتنے مذاہب چھوڑ کر ہمیں بغیر کچھ کیے اب آقا علیہ السلام کو امتی بنایا، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو سب سے بڑی ذات آپ کی ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا جب فضل اور رحمت ہو جائے تو خوشیاں مناؤ، تو آپ کی ذات سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت ہے۔ اب کوئی کہے گا، جو منکرین ہوں گے وہ کہیں گے خوشی منانی تو ویسے خوش ہو لو، شکر کرنا ہے تو ویسے اللہ کا شکر کر لو، یہ کا جلوس نکالنا، گلیاں سجانا، یہ سارا کیوں کرتے ہو؟ بات وہی ہے نا، وہ جیسے علامہ خادم حسین رضوی صاحب فرماتے ہیں کہ پیڑاں ہوتے بکیاں ہو، یعنی مسئلہ کچھ ہو لیکن کیا کہیں گے خوشی منانی ہے تو کسی اور طریقے سے منا لیں۔ تو یاد رکھیے خوشی منانے کا یا شکر کرنے کا جو طریقہ ہے، سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ زبان سے کہہ دینا کسی کو شکریہ۔ زبان سے شکریہ کہنا یہ سب سے کم درجے کا شکریہ ہے۔ اس سے اگلے درجے کا شکریہ کیا ہے کہ حقیقتاً خوش ہونا، خوش ہو کے دکھانا۔ کسی اور کو تو خوش ہو کے دکھائیں گے تو شکر ہوگا، کیونکہ کوئی اور آپ کا دل تو دیکھ نہیں سکتا، لیکن اللہ کو کوئی اوپر سے خوش ہو کے دکھا کے دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ اللہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ تو جو حقیقتاً خوش ہوگا، خوش ہونا یہ دوسرے درجے کا شکر ہے۔ جیسے آپ کسی کا کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو زبان سے کہہ دے شکریہ اور منہ پہ بجے ہوں 12 تو شکریہ ہوگا، آپ کو لگے کہ اس کو خوشی کوئی نہیں ہوئی، ویسے رسماً شکریہ کہہ رہے ہیں۔ تو اصل شکریہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہونا۔ اور شکریہ کا اس سے اگلا درجہ کیا ہے؟ جشن منانا۔ آپ نے کسی کو نوکری لگوا دیا تو آپ زبان سے شکر نہ کریں، لیکن آپ کو پتہ لگے کہ ان کے گھر میں جشن منایا جا رہا ہے تو یہ خود بخود شکر ہو گیا آپ کا۔ آپ کہیں گے میں نے جو اس کے فرض کا کام کیا ہے، میرے کام کروانے کی وجہ سے ان کے گھر میں جشن منایا جا رہا ہے، یہ شکریہ کی اگلی قسم ہوگی۔ اور شکریہ کی اس سے اگلی قسم کیا ہوگی جو اللہ نے فرمائی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ شکریہ کی اگلی قسم کیا ہے کہ ہر ایک بندے کو بتاتا پھرے، چرچا کرتا پھرے کہ فلاں بندے نے میرا یہ کام کیا ہے، فلاں بندے نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے، یہ اس سے اگلا شکریہ کا قسم ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی آمد جو ہے اور ہماری آپ سے نسبت، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو ہمیں کون سے درجے کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ پہلے درجے کا شکر اللہ کا شکر زبان سے کریں۔ دوسرے درجے کا شکر کیا ہے کہ خوش ہوں اور خوشی کو اظہار کریں۔ جتنا خوش ہم دوسری عیدوں پر ہوتے ہیں، اس عید پر ان سے زیادہ خوش ہو کر دکھائیں۔ اور شکریہ کا تیسرا درجہ کیا ہوگا؟ جشن منائیں، تاکہ اللہ رب العزت فرشتوں کی مجلس میں فخر کرے کہ دیکھو میں نے ان کو اپنا حبیب عطا فرمایا، تو یہ کتنی قدر کر رہے میرے حبیب کی آمد پہ جشن مناتے ہیں۔ اور شکریہ کی اگلی قسم کیا ہوگی کہ ہم چرچا کریں، پوری مخلوق کو بتاتے پھریں۔ اور چرچا کیسے ہوگا؟ چرچے کی سب سے بہترین قسم کیا ہے کہ ہم جلوس نکال دیں، یہ چرچا ہے۔ جب 12 ربیع الاول کو سب کے سب مسلمان جلوس نکالتے ہیں تو غیر مسلم جو نہ ماننے والا وہ بھی پوچھنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ آج مسلمانوں کو کون سی خوشی ملی ہے، تو ہر کوئی بتاتا ہے کہ آج مسلمانوں کو سب سے بڑی خوشی ملی ہے، ان کو اللہ نے اپنا حبیب عطا فرمایا۔ تو یہ چرچا ہے۔ تو اس لیے ہم جلوس نکالتے ہیں، اسی لیے گلیوں کو سجاتے ہیں، اسی لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ اور جو اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے صرف ذکر بلند کرنے کا وعدہ نہیں کیا، اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب ہر آنے والی گھڑی میں آپ کا پہلے سے زیادہ ذکر ہوگا، آنے والی گھڑی پہلے والی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ آپ دیکھیں ہر عبادت کم ہوتی جا رہی ہے، نمازی کم ہوتے جا رہے ہیں، روزے دار کم ہوتے جا رہے ہیں، اور قیامت جب آئے گی تو نیکیاں اٹھ جائیں گی، لیکن اللہ نے وعدہ کیا اے محبوب آپ بھی ہر آنے والی گھڑی پہلے والی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ ہر نیکی کم ہوتی جا رہی ہے لیکن آقا علیہ السلام کے چرچے بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ہر نیکی چاہے کم ہو جائے لیکن آپ کی ہر آنے والی گھڑی میں پہلے سے زیادہ چرچے ہو جائیں۔
اور جو روکنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کا ذکر بلند کرے گا اور ہر آنے والی گھڑی میں اور زیادہ بلند کرے گا، اور جو روکنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تو اللہ کا مخالف ایجنڈا ہے نا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ جو ذکر روکنے کی کوشش کرتے ہیں میلاد کو، جلوس کو، اور اللہ چاہتا ہے حبیب کا چرچا ہو، تو اللہ سے لڑائی لے رہے ہیں نا۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اور اس وقت یہ 18 جی میں امام خطیب ہیں حضرت مولانا فیصل حجاز صاحب۔